सन 1526 में ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ امیر تیمور کی 5ویں نسل میں 14 فروری سن 1483 کو ریاست فرغانہ کے دارالحکومت میں پیدا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں نے بر صغیر پاک و ہند میں ایک لمبا عرصہ حکومت کی۔ اس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی۔ غزنوی خاندان کے بعد غوری، غلامہ، خلجی، تغلق، سادات اور لودھی خاندان بھی حکمران رہے۔ اس کے بعد سن 1526 میں ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ امیر تیمور کی 5ویں نسل میں 14 فروری سن 1483 کو ریاست فرغانہ کے دارالحکومت میں پیدا ہوا۔ ابھی 11 سال کا بھی نہ ہوا تھا کہ والد شیخ مرزا وفات پا گیا۔ بابر تخت نشین ہوا تو حقیقی چچا احمد مرزا والی سمرقند نے اس کی ریاست پر حملہ کر دیا اور کئی علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کا حقیقی ماموں محمود خان بھی پیچھے نہ رہا اور اس نے بھی حملہ کیا لیکن ناکام رہا۔ سمرقند اس کے جد امجد امیر تیمور کا دارالسلطنت تھا۔ چچا احمد مرزا کے فوت ہونے کے بعد بابر نے سمرقند پر قبضہ کے لیے حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بابر نے فوج کو سمرقند میں لوٹ مار سے منع کر دیا۔ یہاں کے لوگ بابر کے مطیع ہو گئے لیکن ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ اس کے منگول سپاہی جو مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے اور ایک امیر احمد تنبل کے ساتھ فرغانہ واپس چلے گئے۔ واپس جا کر بابر کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا کو تخت پر بٹھا دیا۔ بابر واپس فرغانہ حملہ کرنے کے لیے نکلا تو سمرقند پر اس کے چچا زاد بھائی سلطان مرزا نے قبضہ کر لیا۔ بابر دونوں ریاستوں سے محروم ہو گیا۔ فوج ساتھ چھوڑ گئی اور صرف 200 جوان ساتھ رہ گئے۔ قدرت مہربان ہوئی اور ریاست کے ایک علاقہ مرغینان کے حاکم علی دوست نے اطاعت قبول کی اور پوری معاونت کی۔ یہاں فوج بھرتی کر کے ریاست فرغانہ پر حملہ کیا۔ قبضہ تو نہ کر سکا لیکن بھائی سے معاہدہ ہو گیا کہ مل کر سمرقند کی فتح کریں اور سمرقند بابر جبکہ فرغانہ جہانگیر مرزا کے پاس رہے گا۔ ایسا ہی ہوا لیکن سکون کہاں تھا۔ شیبانی خان ازبک نے بابر کو سمرقند سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا۔ اب بابر نے اپنے پرانے دشمن ماموں کو ساتھ ملایا اور فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ یہ اقصیٰ پہنچے تو پرانے امیر احمد تنبل کے بھائی بایزید نے ساتھ دیا اور اقصیٰ پر قبضہ کروا دیا۔ یہ قبضہ بھی زیادہ دیر نہ رہا کیونکہ یہ بایزید اس کے خلاف ہو گیا۔ بابر کی اپنی آبائی ریاست پر قبضہ کی یہ آخری کوشش تھی کیونکہ سمرقند کے حاکم شیبانی خان ازبک نے احمد تنبل اور بابر کے حامیوں سب کو شکست دے کر فرغانہ کی پوری ریاست پر بھی مکمل قبضہ کر لیا۔ اب کہانی دوسری طرف چلتی ہے۔ بابر کا چچا کابل کا حکمران الغ بیگ سن 501 میں وفات پا گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا عبد الرزاق تخت نشین ہوا لیکن وزیر مقیم بیگ نے اسے معزول کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ بابر 504 میں کابل کی طرف بڑھا تو قسمت مہربان تھی۔ مقیم بیگ کا بھائی باقی بیگ اور والی حصار خسرو شاہ نے اطاعت قبول کر لی اور بابر نے کابل فتح کر لیا۔ یہاں بھی اس کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا نے رشتہ داروں کے ذریعے سازشیں جاری رکھیں۔ بابر کو حالات کا علم ہوا تو سب رشتہ دار غدار کابل سے بھاگ نکلے۔ قدرت کی ایک اور مہربانی اسے میسر آئی کہ اس کے طاقتور دشمن شیبانی خان ازبک کو شہنشاہ ایران اسماعیل صفوی نے قتل کر دیا۔
بابر نے شاہ اسماعیل صفوی سے اتحاد کر کے ایک بار پھر سمرقند پر حملہ کر دیا اور ازبک فوج کو شکست دے کر سمرقند کو فتح کر لیا۔ ایرانی واپس چلے گئے تو بابر کی سختی پھر شروع ہو گئی۔ ازبک فوج نے بابر کو بری طرح شکست دے کر سمرقند پر پھر قبضہ کر لیا۔ بابر کے منگول سپاہیوں نے بھی بغاوت کر دی۔ بابر کو بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ یہاں سے کہانی اب ہندوستان کی طرف مڑتی ہے۔ بابر آبائی سلطنت پر قبضے سے مایوس ہو گیا، ہندوستان پر قبضے کا منصوبہ بنایا اور وہ درہ خیبر کے راستے کوہاٹ، بنو، عیسیٰ خیل اور دمن پر حملہ کرتے ہوئے درہ گومل سے ہوتا ہوا دریائے سندھ تک آ پہنچا۔ سن 519 میں باجوڑ کو فتح کیا، پھر بیرا، خوشاب، جہلم و چناب پر درمیانی علاقہ اور گکھنوں کی سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ بھرپور حملہ کیا اور بیرا کے ساتھ سیالکوٹ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں سے آگے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کے لیے اس نے اپنے جانشین ہمایوں کو بھیجا۔ بابر دہلی کے اقتدار پر قابض ہو گیا۔ یوں ہندوستان میں مغل بادشاہت کا آغاز ہوا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ برِ صغیر پاک و ہند پر مغل سلطنت کا آغاز کیسے ہوا۔ مغلیہ سلطنت کے بقیہ سلاطین کے حالات زندگی جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل ڈسکور وزڈم کے ساتھ۔ اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقتاً پہنچ سکے۔ میں ہوں امیس لیاقت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔